بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، اور یہ سب احادیث کی روشنی میں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے۔ دوسری روایت میں بغیر شک کے مدینہ کا باغ ہے۔ وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر فرمایا، البتہ بڑا گناہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کر ہر قبر پر 1 ٹکڑا رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، شاید جب تک وہ سوکھے نہیں ان کا عذاب ہلکا ہو۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ بخاری۔ حضرت نفیف بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ 3 بار یہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تکیے سے الگ ہو گئے۔ فرمایا، اور جھوٹ بولنا۔ سن رکھو، بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم دل میں کہنے لگے، کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو جائیں۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 5 نمازیں اور جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا اور 1 رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، بشرطے کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ناجائز زبان درازی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت حزیم بن فاقد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو یکسوئی کے ساتھ، بس اللہ ہی کے ہو کے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہو جاؤ۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیکی کی ہدایت دے، نیک رستے پر چلائے اور ہمیں ہمیشہ نیکوں میں شمار کرے۔ آمین یا رب العالمین۔